علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 یعنی 94 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں اس سلائیڈ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے ٹائپنگ کی، جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ اصل میں جھوٹ ہے، تو اسے ذہن میں رکھیں۔ یہاں اس آیت میں ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں جو بھی باتیں ہم کہیں، جو بھی دعوے ہم پیش کریں، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس میں کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم بس کہتے چلے جائیں اور بات جو دل میں آئے اس کو ہم گڑھتے ہوئے چلے جائیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے چلے جائیں، بلکہ ہمارے سامنے سمجھ اور بوجھ اور تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ اور جو بنیادیں ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ بنیاد یہ ہے کہ جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور وہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہم اللہ کے سلسلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا حکم ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے اس نے روکا ہے۔ اس میں ہم اپنے جذبات اور خیالات کو دخل نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسری ایک اہم چیز یہ ہے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کے جو لوگ واقعتاً متقی ہوتے ہیں، جو قرآن کو واقعتاً سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو یا یوں کہیے کہ جو اللہ کو واقعتاً ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ظالم نہیں ہوتے ہیں، وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی جتنی باتیں ہیں ان کو سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ اور سمجھ کے قبول کرنے کے سلسلے میں خود قرآن اپریشیٹ بھی کرتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کا واضح ارشاد ہے، لا یخرون علیہ صم و عمیانہ، کہ اللہ کی جو آیات ہیں، جو کتاب ہے، جو بھی جس نے گائیڈنس دی ہے، ایسا نہیں کہ بس وہ آئی اور اس نے انسان نے قبول کر لیا، کیونکہ قبول اگر ہم بغیر سمجھے کریں گے تو جو مقصود عمل ہے اس عمل تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ عمل ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن میں ہی ایک اور لفظ ہے کہ تلاوت جسے ہم کہتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی ہی، کہ جیسے تلاوت کا حق ہے ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں۔ لفظ تلاوت کی بھی اگر تشریح کی جائے، اس کو ڈکشنری کی مدد سے سمجھا جائے تو اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ پڑھ لیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ریڈنگ، اور دوسرا مفہوم ہے ٹو فالو، اطاعت کرنا، اتباع کرنا، فالو کرنا۔ اب کسی بھی چیز کو سمجھ لیا جائے تبھی اس کی اتباع کی جا سکتی ہے، محض پڑھ لینا اتباع کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ سمجھنا، یہ اس کا انبلٹ فیچر ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، اتباع نہیں کی تو بھی نقص ہے اس میں، اور پڑھ لیا سمجھا نہیں تو یقینی طور پہ ہم اتباع نہیں کر سکتے ہیں، جو مقصود ہے اس مقصود تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد اس آیت کے ترجمے کو دوبارہ سے دیکھا جائے کہ پھر اس کے بعد یعنی جو کچھ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے، جو بھی وضاحتیں آ چکی ہیں، پھر بھی اللہ کے سلسلے میں اگر جھوٹ باندھا جائے، عقل کے خلاف چلا جائے، تو یقینی طور پہ جو لوگ ایسا کریں گے وہ ظلم کرنے والے ہیں، اور ظلم کا نتیجہ بہرحال صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جی دیکھیے، جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی تو اس کے بعد ہمارا ہر قول، ہر بات کتاب پہ بیس ہونی چاہیے، اللہ کی ہدایت پہ بیس ہونی چاہیے۔ اس کے آنے کے بعد بھی اگر پھر کسی بھی وجہ سے، اور اس میں بڑا فیکٹر میرے خیال میں طارق صاحب اب ایگری کریں گے، غلو کا بھی ہے، جو ہم شدت کا پہلو لے جی آتے جی ہیں جی کہ جی کسی چیز کو مثال طور پہ میں کسی یعنی کوئی نصیحت یا واز کر رہا ہوں اور کسی چیز کو چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو اس سے روک دوں، تو اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں یا کہہ بیٹھتا ہوں کبھی کبھی اسی شدت میں کہ یہ تو بالکل حرام ہے۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں کہنی چاہیے کہ یہ حرام جیسی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں، واضح ہیں کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے۔ تو ہمیں کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حالت میں، ہمارا واعظ و نصیحت ہو یا عمل ہو یا کہیں پہ بیان ہو، وہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر رکھی ہیں ان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن اب اگر صورتحال یہ ہو کہ قرآن کو اکثریت ہماری سمجھ کے نہیں پڑھتی ہے، واقف نہیں ہوتی ہے، تو نیچرلی پھر ان کے ہاں جو بھی گفتگو ہوگی وہ قرآن بیسڈ نہیں ہوگی، وہ پھر وہ چیزیں پڑھیں گے جس کا قرآن سے نہ تصدیق ہوگی نہ تعلق ہوگا۔
تو یہاں یہ، اور دیکھیں یہ سارے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو قرآن ظالم کہتا ہے کہ یہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ کون لوگ ظالم ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سے وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جن کا کہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا، جن کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ وہ بھلی بہت نیک نیتی سے کی جاتی ہو، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہو، اصلاح کے لیے کی جاتی ہو، لیکن قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دو اللہ نے سچ کہا، اس لیے تم ابراہیم حنیف کے سیدھے راستے پر چلو اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پہ اس آیت کی بالکل شروعات ہے، قل آپ کہہ دیں اللہ نے سچ کہا، یعنی جو بھی اس سے پہلے کی آیات گزری ہیں، جو بھی احکامات ہیں، جو بھی تفاصیل ہیں، وہ سب کے سب سچ ہیں، اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سچ ہیں۔ یعنی اللہ کا جو پیام ہے، جو پیغام ہے، جو ہمارے پاس میں میسج آیا ہے، وہ مکمل سچ ہے۔ اور اس سچائی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے وجود کا ذکر ہے اس میں، اور ایک اللہ کے وجود کی تصدیق ہے ہر قول سے اور ہر اسٹیٹمنٹ سے اور ہر آیت سے۔ جب اسی کو ہم توحید سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور اللہ کے جو بہت خاص بندے ہیں ان کی فہرست میں اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام بڑی خاص مقام پہ نظر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے قولی طور پر، یعنی زبان سے بھی، اور عملی طور پر ایکشن کے ذریعے بھی یہ بات ظاہر کی کہ وہ صرف اور صرف ایک خالق کے آگے سجدہ ریز ہونے والی شخصیت ہیں، یعنی ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے یہاں پہ حکم ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور تم اس کا جو خاص بندہ ابراہیم ہے، اس کا جو ایک خاص طریقہ ہے توحید کا، ایک ہی اللہ کے آگے سرنگو ہونے کا، اس طریقے کو تم لوگ بھی اپنا لو۔ اور ابراہیم کی ایک خاص صفت قرآن میں واضح کر دی گئی اسی آیت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی یہ بات واضح کی کہ انسان کبھی کبھی غلو کر جاتا ہے، جب ہمیں کسی سے اٹیچمنٹ ہو، محبت ہو، کسی آئیڈیا سے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی آئیڈیل ہے، شخص بھی ہو سکتا ہے اور کوئی خیال بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم بہت ہی حد سے نکل جاتے ہیں، اس کو ایک خاص مقام پہ ہم بٹھا دیتے ہیں بلندی کے، تو ہم اس سے پھر اللہ کے ساتھ کبھی کبھی غلطی سے شریک کر دیتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم غلو کر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے چیزوں میں فرق کو ملحوظ رکھا، اور کبھی یہ نہیں یہ بات ان کے ذہن سے نہیں نکلی کہ اللہ ایک ذات ہے جو خالق ہے، رب ہے، مالک یوم الدین ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، وہ کریٹر ہے، اور باقی چیزیں جتنی ہیں وہ کریشن ہیں۔ تو انہوں نے کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا۔ یہی ایک خاص بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو بہت امتیازی شان عطا کرتی ہے۔ جی آپ نے درست کہا۔ اصل میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم کہیں گے اور کہنا چاہیے قولی اور عملی طور سے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم جو اس میں دیا گیا ہے کہ دیئر فور، اس لیے فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو حضرت ابراہیم کو حنیف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حنیف کہتے ہیں جو تمام چیزوں کو چھوڑ کے یا سب چیزوں سے ہٹ کے محض اللہ کی طرف، یعنی محض ایک رخ آنے والا۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی تمام چیزوں کی یعنی اتباع کو، جو زمانے میں رائج تھیں، بندگی ہیں، ان کو چھوڑ کے محض ایک اللہ کے ہو کے رہ گئے تھے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کی تلقین ہمیں کی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف حکم ہی نہیں دیا جا رہا بلکہ ایک ایگزامپل بھی پیش کی جا رہی ہے شخصیت کی۔ جیسا آپ نے کہا کہ یہ واقعی قرآن میں جس طرح سے آپ کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے، بلکہ دل آشش کر اٹھتا ہے کہ کیا شخصیت ہوگی وہ جس کا اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کچھ آیتیں میں نے اسی باتوں کی وضاحت کی ہیں کہ یہاں پہ یہ سورہ بقرہ ہم اس سے گزر چکے ہیں، میں صرف ریمائنڈ کروں گا جو لوگ اگر ریگولر دیکھتے ہیں سیشن کو، کہ اور کون ابراہیم کے راستے سے منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو کم عقل بنا لیا ہو، یعنی جس نے عقل کا استعمال چھوڑ رکھا ہو، صرف وہی حضرت ابراہیم کے راستے سے ہٹے گا یا منہ موڑے گا، اعراض برتے گا۔
اور دو باتیں بڑی اہم یہاں کہی گئی کہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. یعنی دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کے لیے جو ایک بہترین شخصیت ہے جو ہمارے سامنے، جس کے راستے پہ، جس کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اب ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم کا راستہ کون سا تھا، وہ کس راستے پہ چلتے تھے، اور تاکہ اس راستے، اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ تم ابراہیم حنیف کے راستے پر چلو، یہ جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہے. تو وہ چیز کیا ہے؟ اب وہ چیز یہاں پہ واضح ہوتی ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع احکامات پہ، یعنی تابع یعنی احکامات پر عمل کرنے ہو جاؤ، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا تابع ہو گیا. یعنی یہ جو بہت چھوٹی سی آیت ہے کہ قال لہ ربہ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یہ اسلم اور اسلمت لرب العالمین، اس میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے بندگی کی. یعنی حضرت ابراہیم کو کس شکل میں پیش کرتا ہے قرآن کہ انہوں نے اپنی پوری ہستی کو اللہ تعالیٰ کی مکمل اتباع میں دے دیا تھا. یعنی انہوں نے پک اینڈ چوز والی بات نہیں کری تھی کہ کچھ حکم میں نے اللہ کے احکامات میں سے لے لیا، کچھ میں نے اپنی منمانی کر لی جہاں مجھے لگا کہ اس طرح کرنے میں شاید مشکل ہو مجھے یا دشواری ہو یا فار واٹ ایور ریزن. لیکن یعنی ان کی زندگی کی ہر شعبے کی، ان کی ہر صبح و شام، زندگی کا ہر کام، ہر رشتہ، ہر ذمہ داری اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوتی تھی. تو محض اللہ کی اتباع. اور اسی چیز کو یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہی بات، کون سی بات؟ مسلم ہونے والی بات. یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی. اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے. یعنی اللہ نے دین ہمارے لیے چن لیا ہے اور وہ اسلام ہے. اس کا قرآن میں ذکر ہے جہاں دین کے مکمل ہونے کی اور نعمت مکمل ہونے کی بات ہے. اس لیے تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. اب دیکھیے، یہ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نہ صرف یہ کہ مسلم تھے بلکہ اپنے وقت کے نبی تھے. اب ان کے ہاں جو اولاد ہے ان کو مسلم بننے کی تلقین کری جا رہی ہے. ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں مسلم بننے کے، تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو مسلم تھے. کیوں مسلم تھے؟ کہ بھئی مسلمانی گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور مسلمان بھی ایسا کہ اپنے وقت کا نبی. کیونکہ ہمارے یہاں مسلمان کون مانا جاتا ہے؟ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، جس کے پیدا ہوتے ہی ہم نے اس کے کان میں اذان دے دی، اس کا نام ایک ایسا رکھ دیا عربی زبان کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا نام ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی چل پڑی. یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام چنا ہے. یعنی جو تمہارا لائف اسٹائل ہے، جس طرح سے تمہارے شب و روز، تمہاری دن رات گزرنی چاہیے، 24/7 لائف تمہاری گزرنی چاہیے، وہ طریقہ اسلام ہے. اس لیے دیکھو تم اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم ہو. یعنی تمام عمر، تمام زندگی، اپنے زندگی کے ہر اسفیئر میں، ہر شعبے میں تم تمام کام اللہ کے احکامات کے حساب سے کرنا تاکہ مسلم بنے رہو. کیونکہ دیکھیے، the moment we move away from divine guidance، جیسے ہی ہم اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کسی اور حکم کے اتباع میں آ جاتے ہیں، شرک ہوتا ہے. اگر میں نے پارٹلی اللہ کے احکامات کو مانا اور پارٹلی اپنی خواہشات کو، دل کے کہنے کو مانا، رسم و رواج کو مانا، بڑوں کی باتوں کو مانا جو قرآن سے ہٹ کے ہوں، اور یعنی جو بھی سماجی تقاضے ہیں، تو جہاں پہ بھی میں اللہ کے حکم سے باہر جا رہا ہوں تو میں شرک میں چلا گیا. یہ کیفیت جو ہے یہ مسلم کی نہیں ہوگی. مسلم تو ہے ہی وہ جس نے اپنی پوری ہستی اللہ کے سپرد کر دی، یعنی اللہ کی بندگی میں دے دی. اس کی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی کام، چاہے وہ گھریلو زندگی سے ہو یا باہری زندگی سے، یعنی اس کی نوکری کا، کاروبار کا، کسی بھی چیز کا اللہ کا احکامات سے ہٹ کے نہیں ہوگا. ہر جگہ ہی مسٹ بی اسٹرائیونگ کے. اب اس کے لیے ظاہر ہے یہ بات قدرتی ہے کہ اس کے لیے ہم سب پہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، یہ لازم ہے کہ اللہ کے احکامات کو جانیں. کیونکہ جب آپ جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ یہی بات جو ڈاکٹر طارق ندوی صاحب نے سمجھائی تلاوت کے تعلق سے،
کہ قرآن کو پڑھنا ہے سمجھ کے عمل کے واسطے، وہی پروسیس ہے تلاوت کا، اتباع کے واسطے، پیچھے چلنے کے واسطے۔ تو اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں تو ہمارے تو مسلم بننے کا پروسیس بھی شروع نہیں ہوا، کہ مسلم وہی ہے جس نے اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو پورا سپرد کر دیا، سبمٹ کر دیا۔ یہ میں جان کے اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکانے والی بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ جیسی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے سر جھکا دیا، ہمیں صرف رکوع اور سجدہ نظر آتا ہے، ہمیں صرف نماز نظر آتی ہے۔ میں پھر یہ کہہ دوں کہ یہاں میں اس چیز کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن محض اسی کو اللہ کی اتباع سمجھنا، محض اسی کو اطاعت سمجھنا، یہ یعنی اپنے آپ کو بہت بڑے دھوکے میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم کی اتباع ذمہ داری ہے اس شخص کی، اس پہ فرض ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے۔ اور یہ بڑی چشم کش آیت ہے، آنکھیں کھولنے والی آیت ہے، این آئی اوپنر ہے، اور اگر ہم اسے سمجھیں تو یہ یعنی ہماری زندگی کے دھارے بدل سکتی ہے۔ وہ کیا کہ اپنے وقت کے نبی اور پیغمبر اپنی اولاد کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو، یعنی جب تک تم اپنی پوری زندگی کے شب و سال میں اسلام کے اندر چلتے رہو گے تو مرتے وقت تمہیں ایک مسلم موت نصیب ہوگی۔ ہمیں مسلم موت کا تو علم ہی نہیں ہوتا، نہ کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا تصور ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جو کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ مجھے زندگی بھر مسلمان نہیں بنا سکا، وہ مرتے وقت کیا کرے؟ میں معافی چاہوں گا اس سخت بات کے لیے، لیکن یہ سب وہ گمراہ کن باتیں ہیں یا ایزمپشنس ہیں جو شاید ہمیں عمل سے روکتے ہیں، کیونکہ شاید کسی نے سمجھا دیا کہ صاحب مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا آپ نے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح جس طرح یہ تصور ہے کہ جس زبان نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں بشرطے کہ آپ نے اور ہم نے کلمے پہ عمل کیا ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ وہی چیز ہے جس کا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا کہ اسلم، لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی میں ایک اللہ کو، واحد اللہ کو مانتا ہوں تو واحد اللہ کی بھی مانوں، اللہ کو تو مان رہا ہوں، اللہ کی بھی مانوں، یعنی جو اس کے احکامات ہیں میں صرف اسی پہ چلوں۔ یہی اللہ کی بندگی ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو مسلمان بناتی ہے۔ تو یہاں ان بچوں کو یعنی یہ پیغام اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے آخری وقت تک تم اللہ کے احکامات میں اور انہی کی اتباع میں رہنا تاکہ تم مسلم ہو اور تمہیں ایک مسلم کی موت آئے۔ کیونکہ جیسے ہم ان احکامات سے ہٹتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم شرک میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی اتباع میں کر لیتے ہیں، اور ان احکامات کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں بالکل ہی ڈھک کے پیچھے ڈال رکھا ہے، وی جسٹ ڈونٹ بادر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اعراض برتتے ہیں، تو اب اس میں یا تو ہم غفلت میں شامل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو محض بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اعراض برتے ہیں کہ غفلت برتی ہے یا لاپرواہی برتی ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس نے اللہ کے احکامات اور اس کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا۔ عمل کرتا تو نتائج دوسرے دکھتے ہیں، وہ شخصیت دوسری وجود میں آتی جو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ اسی لیے بہت اہم ہے کہ حضرت ابراہیم کا راستہ کیا تھا؟ وحدت کا راستہ۔ وحدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، ایک اللہ کے لیے روزے رکھے جائیں، ایک اللہ کے نام کی قربانی کی جائے، ایک اللہ کا نام لے کے فاتحہ خوانی کی جائے، نہیں۔ ایک اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکم اسی کا ہوگا، اس حکم میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ یعنی مشرک ہونے یہ بات نہیں ہے کہ صاحب ہم نے صرف دوسرے ڈیٹیز کی یا مورتیوں کی پوجا کر لی تو ہم مشرک ہو گئے۔ جہاں کہیں بھی ہم نے کسی اور کے حکم پہ چلے اللہ کے حکم کے علاوہ، وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ اگر ہمیں اللہ کے احکامات ہی نہیں پتہ تو جانے انجانے میں پتہ نہیں ہم سے کتنے شرک ہوتے ہوں گے، ہم کتنی چیزوں کے مسلم ہوتے ہوں گے۔ اللہ کا مسلم تو وہ ہے جس نے اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارتی، سماج کا مسلم وہ ہے جس نے سماج کے کہنے پہ زندگی گزارتی، اور اپنے نفس کا مسلم یعنی نفس کو خدا بنانے والوں ہے جس نے اپنے نفس پہ یا اپنی دل کی خواہشوں پہ، اپنی ڈیزائرز پہ یا من مانی زندگی گزاری، جس کا سلوگن ہم نے ایک زمانے میں بچوں میں بہت سنا ہے کہ اٹس مائی لائف، یہ میری زندگی میں جیسے چاہوں گزاروں۔
تو یقیناً آپ جیسے چاہیں گزاریں، لیکن اس سے اکارڈنگلی نتیجے جو ہوں گے وہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنے ہوں گے. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی منمانی زندگی گزار کے اور پھر ہم ریزلٹس بھی اپنی مرضی کے چاہیں. رزلٹ ہماری مرضی کے نہیں آئیں گے. رزلٹ تو ان کے جو مثال کے طور پہ اگر ہم نے فصل کیکر کی بوئی ہے تو کیکر کی درخت ملیں گے ہمیں. ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، صحیح طریقے پہ نہیں چلتے گائیڈ لائنس کے حساب سے، تو ہمیں اس کے وہ نتائج نہیں ملیں گے جو کہ ملنے چاہیے. تو حضرت ابراہیم کا راستہ جس کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ابراہیم حنیف کہا جا رہا ہے، یعنی ہر طرف سے منہ موڑ کے یکسو ایک طرف ہونے والا، یعنی ہر لا الہ، یعنی ہر اس الہ کو جس کو ہٹانے کی بات کی گئی ہے اس کو ہٹا کے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو جس طرح یہ بات کہی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ میں، وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے ابراہیم حنیف کی صفت کے طور پہ. اور دین حنیف جو ہے یعنی ایک طرف صرف یکسو ہو کے. تو اس میں یکسوئی بہت اہم چیز ہے کہ وی شوڈ بی فوکسڈ ٹو دی ون پاور، دی الٹیمیٹ پاور، کہ ایک ہی ہستی ہے، خالق ہمارا کریٹر، اسے ہم کسی بھی نام سے جانیں، لیکن اس کے احکامات پر، اس کے گائیڈنس پہ ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم کا راستہ وحدت کا راستہ ہے، اور وحدت ایک اللہ کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. وحدت اس اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنے کا نام ہے، اور جو اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرتا ہے وہی مسلم ہوتا ہے. اور جب ہم اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا پروسیس آف اسلامائزیشن شروع ہو جاتا ہے، ہمارے مسلم بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں. تو مرتے وقت تک ہم یہ توقع کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے ہم کہ ہماری موت ایک مسلم کے طور پہ آئے، یعنی آخر وقت تک میں اللہ کے احکامات کا تابع رہا، سبمٹ کرا رکھا. میرے خیال میں طارق صاحب یہاں رکے آج، جی بہتر ہے. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. السلام